عمران خان کرکٹ کی دنیا اور عالمی شہرت سے سیاست، اقتدار اور بالآخر جیل تک ایک ایسا سفر جو حیرت، تضادات اور چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ شاید عمران خان نے خود بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کی زندگی اس موڑ تک پہنچے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کبھی سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ I know I'm not meant to be a politician. اللہ نے جب تمہیں پرواز کے لیے پر دیا اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ انہیں سیاست میں آنے کے مواقع نہیں ملے، انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ سیاست میں آنے کی پیشکش ہوئی، جن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پیشکش بھی شامل تھی۔ Offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. تو پھر کرکٹ کی دنیا کے سب سے بڑے سٹارز میں شمار ہونے والا یہ شخص پاکستان کے سیاسی طوفان کے مرکز تک کیسے پہنچا؟ 1992 میں عمران خان نے پاکستان کو اس کا پہلا اور اب تک کا واحد کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی والدہ کی یاد میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا، جو 1994 میں کھولا گیا، اور صرف 2 سال بعد سیاست۔ اپریل 1996 میں عمران خان نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی اور پھر پاکستان کی طاقتور فوج کے ساتھ ان کا تعلق ان کے سیاسی سفر کے سب سے بڑے موڑ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ پہلا آفس ہے لاہور میں، سارے لاہور میں ہم آفیسز کھولیں گے، سارے پاکستان میں کھولیں گے۔ 1999 میں عمران خان نے جنرل پرویز مشرف کے فوجی اقتدار سنبھالنے کی حمایت کی۔ 2002 میں انہوں نے مشرف کے صدارتی ریفرینڈم کی بھی حمایت کی، لیکن 2007 تک کی صورتحال مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ عمران خان مشرف کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، وکلاء تحریک کی حمایت کر رہے تھے اور انہوں نے فوجی ڈکٹیٹر بھی قرار دیا۔ نہ وہ جنرل مشرف بچے گا، نہ تمہاری چوری کا پیسہ بچے گا۔ پھر شروع ہوا عمران خان کا سیاسی عروج۔ 2013 میں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی 27 جنرل نشستیں، جبکہ 2018 کے انتخابات میں 111 نشستیں حاصل کی۔ تبدیلی نہ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ 22 سال سٹرگل کر کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ 22 سال مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے پالا نہیں تھا، میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے آیا ہوں۔ لیکن اس ڈرامائی سیاسی کامیابی کے ساتھ تنازع بھی جڑا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت میں واضح اضافہ ہوا، لیکن ان کے مخالفین نے الزام لگایا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے حق میں سیاسی میدان ہموار کیا۔ عمران خان اور فوج نے ان الزامات کی تردید کی ہے، جبکہ اگست 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد فوج کے ساتھ یہ تعلقات بھی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکے۔ اہم تقرریوں اور سیاسی معاملات پر اختلافات سامنے آنے لگے اور بالآخر یہ تعلقات کشیدگی میں بدل گئے۔ پھر اپریل 2022 آیا۔ پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد فوج کے خلاف ان کا بیانیہ مزید سخت ہو گیا۔ مئی 2023 میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، جن میں فوجی تنصیبات پر حملے بھی ہوئے۔ اور اگست 2023 سے عمران خان انڈر اریسٹ ہیں، جہاں وہ متعدد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن اب کہانی میں ایک اور موڑ آیا ہے۔ عمران خان کے قریبی ساتھی کا کہنا ہے کہ اگر انہیں رہا کیا جاتا ہے تو عمران خان آرمی چیف یا فوج کے ساتھ دوبارہ محاذ آرائی نہیں کریں گے۔ کیا یہی جیل سے باہر آنے کا راستہ ہے یا یہ صرف ایک سیاسی حکمت عملی ہے؟ اس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن عمران خان کا سفر ایک سیاستدان کی کہانی نہیں، یہ پاکستان میں سیاست اور طاقت کے پیچیدہ تعلق کی کہانی بھی ہے۔ رمنا سعید، انڈیپینڈنٹ اردو، اسلام آباد۔